شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ یہ کہانی آج سے 80 سال پرانی ہے اور میرے ایک لسنر نے شیئر کی ہے جو کہ اپنا نیم مینشن نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ 80 سال پرانی یہ کہانی جو کہ ایک عورت سے جڑی ہے جو کہ بے انتہا کالی شکتیوں کی مالک تھی۔ اس نے کالے جادو کی دنیا میں بہت سے علوم سیکھے تھے، وہ ان میں پورے طریقے سے ماہر ہو چکی تھی۔ کالی شکتیوں کی مالک وہ عورت جس کے بیش بہا شیطان چیلے تھے، وہ جس گاؤں میں رہتی تھی اس گاؤں کے لوگ اس سے بے انتہا تنگ تھے۔ وہ اس قدر شکتی کی مالک ہو چکی تھی کہ وہ جس کے متعلق کچھ سوچتی تھی، جس انسان کے متعلق، اس کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اس سے ڈرا کرتے تھے اس لیے کہ وہ لوگوں کا برا کر دیتی تھی۔ کالے جادو کی ماہر وہ عورت جب اس دنیا سے چلی گئی، یعنی مر گئی، موت کے گھاٹ اتر گئی، تو گاؤں کے لوگوں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا، لیکن وہ یہ چیز بھول چکے تھے کہ اس کے پاس بہت سے شیاطین موکلات تھے جو کہ اس کے غلام تھے۔ اس کے مرنے کے بعد انہوں نے اس عورت کو جو کہ آلریڈی بہت عذاب میں مری تھی، بہت تکلیف میں مبتلا تھی کیونکہ وہ کالا جادو کرتی تھی۔ کالا جادو کسی صورت میں بھی برحق نہیں ہے، چاہے کالا جادو آپ کسی مقصد کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کروا رہے ہیں تو وہ تب بھی برحق نہیں ہے۔ کرنے اور کروانے والا دونوں منکر ہو چکے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کالے جادو سے ہمیشہ بچ کے رہیں۔ آگے شروع کرتے ہیں اسٹوری۔ میرے وہ لسنر کہتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے شیاطین چیلے جو کہ اس کے کہیں زیادہ اس کے تابع دار تھے، اس کے خدمت گزار تھے، ان کو ہم موکل تو نہیں کہہ سکتے تھے، وہ شیاطین تھے جو کہ اس کے شیطانی کام کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد گاؤں میں ایک عجیب و غریب خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ وہ عورت جس کا نام انہوں نے کالی کہہ کر مینشن کیا اپنی سٹوری میں، کہتے ہیں کہ کالی کچھ عرصے کے بعد گاؤں میں دوبارہ نمودار ہوئی، اور اب کی بار جب وہ نمودار ہوئی تو انتہائی وحشت ناک اور خوفناک حلیے میں تھی۔ گاؤں کے بڑے بزرگوں نے کہا کہ ایسی عورتیں جو کہ کالا جادو کرتی ہیں اور ہر شیطانی کام کرتی ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کو اس گندے روپ میں دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ قیامت تک عبرت کا نشان بنی رہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے کام کرنے والے توبہ کر لیں۔ کالی دوبارہ نمودار ہوئی اور اب اس طریقے سے نمودار ہوئی کہ گاؤں میں 4 موتیں ہو چکی تھیں۔ چاروں موتوں میں وہ جو فوت ہوتا تھا، جس کی موت ہوتی تھی، اس کا دل نکال لیا جاتا تھا، اور اس کے دل کو باقاعدہ طور پر اس جگہ پر ایک بڑا سا ہول ہوتا تھا، سوراخ ہوتا تھا، اور دل کو نکال کر قریب ہی چبا کر پھینک دیا جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی کام کوئی درندہ، کوئی جانور کر رہا ہے۔ موت میں جو وہ تھی تعداد، وہ عورتوں کی تھی تعداد۔ 4 موتیں جو ہوئی تھیں وہ عورتوں کی ہوئی تھیں۔ ان 4 موتوں کے بعد کچھ اموات مردوں کی اور بچوں کی بھی تھی۔ گاؤں میں جب 9 قتل ہو گئے تو گاؤں کے بزرگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور ان کے مطابق رات کے ٹائم دروازے کے اوپر ایک دستک ہوتی تھی۔ دروازہ کھولنے پر ایک خوفناک شکل کی عورت جو کہ وہی کالی جادوگرنی تھی، وہ سامنے کھڑی ہوتی تھی اور وہ اس دروازہ کھولنے والے انسان کا دل نکال لیتی تھی اور چبھا لیتی تھی اور ادھر ہی پھینک دیتی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں کو اس چیز کا یقین اس طرح ہوا تھا کہ ان کو اپنے علاقے کے اندر ایک گندی سمیل آنے لگی تھی۔ وہ بڑے بزرگ تھے اور روحانی دنیا کے علوم کے ماہر تھے۔ ان کو یہ پتہ لگا کہ یہاں پر ہمارے علاقے میں کسی گندی بلا آفت ڈائن چڑیل کا بسیرا ہو چکا ہے جو کہ ایک ایک کر کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ لیکن وہ روحانیت سے تعلق رکھتے تھے اور بے تحاشا علوم کے ماہر تھے۔ انہوں نے اللہ پاک سے رابطہ کیا
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یعنی عبادت گزار ہونا، نیت کو صاف رکھنا، باکردار ہونا اور ہر کسی کے حق میں نیک نیت رکھنا۔ انہوں نے اپنے ان سارے عادات کو دیکھتے ہوئے ان بزرگوں نے اللہ پاک سے رابطہ طلب کیا اور اللہ پاک سے مدد طلب کی۔ اللہ پاک نے ان کو مدد طلب کرنے کا ایک راستہ بتایا اور وہ یہی تھی کہ نیک ہونا، اللہ پر یقین رکھنا، نیکی کے کام کرنا، روز آخرت پہ یقین کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے ذریعے اللہ پاک آپ سے ملاقات ضرور کریں گے۔ ان بزرگوں نے ایسا ہی کیا اور ان کی مدد ہوئی۔ ان کو پتہ لگا کہ یہ وہی کالی شکتیوں کی مالک عورت جس کو دفنانے کے بعد وہ ایک شیطانی روپ میں دوبارہ زندہ ہوئی ہے اور اس پر اللہ کا عذاب نازل ہے، جس کی وجہ سے وہ گاؤں کے لوگوں سے بدلہ لے رہی ہے۔ ان اللہ والوں نے اب یہ سوچا کہ اس کالی آفت سے جان کیسے چھڑوائی جائے۔ اللہ والوں نے بتایا، اللہ نے ان سے جب رابطہ کیا، ان کا اللہ سے رابطہ ہوا اپنی عبادت کے سر پہ، تو ان کو یہ چیز خواب کے ذریعے بتائی گئی کہ اس کو ختم کرنے کے لیے صرف سورۃ اخلاص استعمال کی جائے گی، یعنی سورۃ اخلاص کی تلاوت کی جائے گی۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے کے بعد ہی اس کالی گندی شکتی سے تم لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہر گھر میں سورۃ اخلاص پڑھی جا رہی تھی، دروازوں کے باہر بھی سورۃ اخلاص لکھ کر لگا دی گئی اور یہ کہا کہ جب بھی یہ مخلوق آپ کے گھر کا دروازہ بجائے تو آپ لوگوں نے بلند آواز میں سورۃ اخلاص پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ یہ عمل ہمیں 41 روز لگاتار کرنا ہوگا۔ گاؤں کے لوگ تو پہلے ہی بہت تنگ تھے کہ یہ بلا کسی طریقے سے ہماری جان چھوڑ دے۔ میرے اننون لسنر، میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے سورۃ اخلاص پڑھنی شروع کر دی۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ مخلوق ان کے گھر کے باہر دروازہ تو نہیں بچاتی تھی، لیکن شور مچاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ اس کو مت پڑھو، میرے جسم کو آگ لگ جاتی ہے، میں بہت تکلیف میں آ جاتی ہوں۔ اور وہ اس کو پڑھنے کے بجائے اونچی اونچی آواز میں کہتی تھی کہ اس تنتر منتر کو پڑھو۔ کہ لوگ باقاعدہ طور پر اس کے چیخنے اور چلانے کی آواز سنا کرتے تھے اور وہ ان بزرگوں کو بتاتے تھے۔ وہ بزرگ شہر سے باہر، گاؤں سے باہر دور اپنی دنیا میں رہتے تھے اور ان کا گھر اسی بستی کے اندر تھا۔ ان کے گھر والوں نے بھی یہ بتایا کہ یہ مخلوق برے طریقے سے چلانے لگی ہے، اب ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا علاج کرنا ہے۔ پھر 41 دن کے اس عمل کے بعد وہ بزرگ شخصیت خود اس بستی کے اندر آئی اور آ کر انہوں نے باقاعدہ بلند آواز میں سورۃ اخلاص کو 1000 دفعہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس مخلوق کو دیکھا کہ وہ حاضر ہو چکی ہے۔ وہ ایک ڈائن تھی جو کہ لوگوں کا کلیجہ دل چبا کر کھا جاتی تھی۔ پنجابی لینگویج میں دل کو کچھ لوگ کلیجہ بھی بولتے ہیں، اس لیے کچھ میرے لسنر ہیں جو کہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ اردو میں اور کچھ انگلش کے لفظ بول دیتی ہیں جو کہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو میرے لسنر ہیں جنہوں نے سٹوریز سینڈ کی، انہوں نے کہا کہ گاؤں کے لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ کلیجہ یعنی دل چبا کر کھا جاتی ہے۔ اب وہ بزرگ جب خود اس بستی میں آ گئے اور انہوں نے وہ سارا نظام خود دیکھا اور وہ اس مخلوق کو انہوں نے حاضر کیا، تو وہ مخلوق وہی کالی چڑیل، وہی جادوگرنی تھی جو کہ لوگوں کو برے طریقے سے تنگ کر رہی تھی، ان کی جان لے رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ سب کچھ انہوں نے اس مخلوق کے آگے رکھا اور یہ کہا کہ بتا تو کیا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں گاؤں کے سبھی لوگوں کو مارنا چاہتی ہوں کیونکہ تم سب لوگ مجھے اس گاؤں میں رہنے نہیں دیتے تھے، اور پھر بالآخر ایک دن میری موت ہو گئی، میرے پہ بہت تکلیف آئی اور میں مر گئی، اب میں تم لوگوں سے قیامت تک بدلہ لیتی رہوں گی۔ ان اللہ والوں نے کہا کہ تو بالکل ہم سے بدلہ نہیں لے سکتی کیونکہ تو اپنی موت مری ہے اور تجھ پہ یہ عذاب اللہ نے نازل کیا ہے اور تو اس عذاب کی حقدار ہے۔ ہم تجھے اس گاؤں میں نہیں رہنے دیں گے۔ جن معصوم مظلوم لوگوں کی تو نے جان لی ہے، اب اس کا حساب بھی تو قیامت والے دن دے گی اور قیامت آنے تک تو اسی عذاب میں مبتلا رہے گی۔ ان بزرگوں نے باقاعدہ طور پر بلند آواز میں اس مخلوق سے یہ ساری بات کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو قید کر دیا۔ ان کو قید انہوں نے اپنے ہی سر پہ باندھے ہوئے رومال کے اندر کیا اور اس رومال کو باندھ کر انہوں نے جہاں پر وہ چلا کشی کیا کرتے تھے یعنی گاؤں کے اندر،
تو وہ رہتے نہیں تھے. گاؤں سے باہر ایک جگہ بنی تھی جہاں پر انہوں نے اپنی چلا کشی کی جگہ بنائی ہوئی تھی، اور اس جگہ پر اس کو اپنی نظروں کے بالکل سامنے ایک جگہ پر قید کر دیا. بہت عرصہ گزر گیا. اس عرصے کے بعد ان بزرگوں کی بھی موت ہو گئی. سب لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے اپنے اسی کمرے کے اندر، اسی احاطے کے اندر اس آفت چڑیل کو بھی قید کیا ہوا ہے. جہاں پر ان کا مزار بنا وہ انہی کی چلا گاہ کی جگہ تھی. ان کے وہاں پر دفنانے کے بعد اب لوگ ڈر چکے تھے کہ کہیں وہ چڑیل دوبارہ نہ نکل آئے. ایک روز گاؤں کا ایک شخص ان کے مزار پر دعا کے لیے فاتح خوانی کے لیے گیا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ان کو وہ بزرگ باہر کھڑے ہوئے نظر آئے جو کہ مکمل سفید لباس میں تھے. وہ دیکھ کر منظر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا کہ یہ کیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بزرگ باقاعدہ طور پر ہم کلام ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ میری اس جگہ پہ جہاں پر ان کا مزار ہے وہیں پہ وہ آفت، بلا، وہ خون خوار ڈائن جو کہ لوگوں کے دل کھا جاتی ہے، اس کو دفنایا گیا ہے. اس جگہ کو کبھی بھی توڑنے کی غلطی مت کرنا. اگر اس جگہ کو توڑو گے، اس کے فرش کو کھیڑنے کی غلطی کرو گے بنانے کے لیے، تو وہ مخلوق آزاد ہو جائے گی. اور میرا یہ پیغام گاؤں کے لوگوں کو دے دو. انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو یہ باقاعدہ طور پر پیغام دیا اور پھر اس کے بعد گاؤں کے لوگوں نے، کہتے ہیں کہ 80 سال پرانی یہ بات ہے، آج بھی اس بستی میں ان کے چلا گاہ، ان کا مزار ہے، لیکن وہ اسی حالت میں ہے جس حالت میں وہ تھا ان کے وقت میں، یعنی سیمنٹ کی بنی ہوئی ساری جگہ ہے. اس کو انہوں نے ری نیو نہیں کیا. کہیں کسی جگہ پر وہ جو بھی جگہ ہے دفنانے کی، کہیں وہ جگہ اگر اس کو کھیڑ دیا جائے، کھود دیا جائے تو مخلوق باہر آ سکتی ہے. اس کے بعد اس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. یہ کہانی تھی جو کہ میرے ان نون لسنر، میرے بھائی نے مجھے شیئر کی تھی. بہت شکریہ آپ کا. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. لسنرز، آپ کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اس طرح کی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں، پیار کریں. ان سے محبت اور پیار یہ اصل میں ہمیں اللہ کی محبت تک پہنچا سکتا ہے. والدین سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، طہارت کی حالت میں رہیں، نماز، درود و سلام پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں. میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.